بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ رحمان کے بارے میں مسند ایک رائے یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں، یہ رحمان، را کے بعد خے، اور یہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ رحمان کو رحمان ہی پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہا کے اوپر نقطہ لگا کر بولتے ہیں رحمان، رحمان گل۔ تو اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ کسی سابقہ کسی اور لینگویج کا لفظ تھا یہ، اور یہ عربی کے اندر داخل ہوا ہے، دخیل ہوا ہے، اور اس سے رحمان بن گیا ہے، اور یہ بھی اس میں ذات کی طرح بیہیو کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ الف لام کے بغیر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ منادا اگر ہو جائے اور کسی کے ساتھ وہ مضاف الیہ بن جائے، مضاف بن جائے، تو پھر رحمان جو آ سکتا ہے، ورنہ الرحمن۔ بہرحال یہ کہا گیا تھا، سورہ الفرقان کی آیت ہے، قالوا وما الرحمن، جب ان سے کہا گیا رحمان کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا یہ رحمان کون ہے؟ نسجد لما تامرنا، اے محمد کیا ہم اسے سجدہ کریں گے جس کا کہ حکم تم ہمیں دو گے؟ وزادہم نفورا، اور ان کے اندر نفرت کا اضافہ ہو گیا۔ تو عرب نے پہل رحمان کے لفظ کو قبول کرنے سے ابا کیا کہ یہ کیا، کہاں سے لے آئے تم یہ لفظ، یہ تو ہمارا لفظ نہیں ہے، حالانکہ موجود تھا یہ لفظ، لیکن یہ کہ بہت شاذ استعمال ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، پھر آپ کو معلوم ہے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صاحب ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ رحمان کا لفظ موجود نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ نام بہت ہی کم استعمال ہوتا تھا۔ اصل لفظ اللہ اللہ اللہ، اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا، یا وہ اس میں ذات ہے، اس میں علم ہے، مشتق ہے ہی نہیں، اور وہ اس میں جامد ہے، اور یا پھر وہ الہ سے اللہ بنا ہے۔ الرحمن الرحیم کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ عربی ہیں، اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی دو شانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے آپ بہت سی تفاسیر کے اندر اگر دیکھیں گے تو کافی اس میں بہت سے اقوال آپ کو مل جائیں گے، کنٹراڈکٹری بھی مل جائیں گے، کہ یہ صرف ایک مادہ ہے رحمت، رحم، را ہا میم، جس سے اللہ کے دو نام ہیں، باقی کسی اور مادے سے دو نام نہیں ہے، ایک ہی نام بنے گا۔ یہاں دو نام ہیں، رحمت سے رحمان رحیم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص بڑا مسئلہ رہا ہے اہل علم کے نزدیک، تو مفسرین کے نزدیک اس کی وجہ بیان کرنا۔ تو جان لیجئے کہ رحیم ہے فعیل کے وزن پر۔ فعیل جو ہے عربی زبان میں آتا ہے کسی ایسی صفت کے لیے جو مستقل ہو، علیم، جس کی صفت علم جو ہے وہ مستقل ہے، دائمی ہے، عارضی نہیں ہے۔ وہ حسین، جس کا حسن جو ہے وہ مستقل ہے، دائمی ہے۔ تو فعیل کے وزن پر جتنے لفظ بھی بنیں گے ان کے اندر دوام اور تسلسل ہوتا ہے، پائیداری ہوتی ہے، استقلال ہوتا ہے۔ اور رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ، فعلان یا فولان، یہ دو آتے ہیں کہ جس میں کوئی کیفیت نہایت ہیجانی ہو، طوفانی ہو۔ اب ہیجان یہ خود اسی رحمان کے وزن پر ہے، طوفان فولان کے وزن پر ہے۔ عرب اگر بھوکا مر رہا ہوگا تو کیا کہے گا؟ انا جوعان، میں بھوک سے مر رہا ہوں، انتہائی بھوکا ہوں، انا جوعان۔ اگر بہت پیاسا ہوگا، انا عطشان، میں بہت پیاسا ہوں، پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں لفظ آتا غضبان، نہایت غضبناک، نہایت غصے میں۔ یہ لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے کوہ طور پر، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کو تمہاری غیر حاضری میں سامری نے گمراہ کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک بچڑا تراش لیا ہے، بنا لیا ہے، اور بچڑے کو پوجنے لگے۔ اب اس کی سے جو غصہ آیا ہے اپنی قوم پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے جلالی مزاج کے آدمی تھے، قبطی کو ایک مکہ مارا تھا مصری کو، اور اس کی جان نکال دی تھی۔ اسی کے نتیجے میں پھر وہاں سے مفرور ہو کر جانا پڑا تھا مدین، اور وہاں رہے کئی سال، 10 سال۔ لیکن یہ مزاج جو ہے، تو جب وہ واپس آئے ہیں تو غضبان اسفا، موسیٰ جب لوٹے ہیں
تو نہایت غضبناک تھے اور نہایت افسوس کے اندر کہ میری قوم نے جس کو اللہ نے میرے ذریعے سے نجات دی، غلامی کے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے، انہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی، اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت گزاری کے لیے، اور آج یہ ہو گیا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو جو غضب اور جو غصہ آیا ہوگا اس کا ایک ظہور بھی ہوا کہ انہوں نے وہ جو جن پتھر کی سلوں پر تختیوں پر تورات کے احکام عشرہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیے تھے وہ تو زمین پر پٹک دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑ لی اور پیشانی کے بال بھی پکڑے اور دونوں کے پکڑ کے کھینچا اپنی طرف غصے میں کہ تم نے یہ میری خلافت اور نیابت کا کیا حق ادا کیا، میں تمہیں بنا کر گیا تھا اپنا خلیفہ اپنا نائب۔ تو غضب کا یہ عالم تھا۔ تو اس وقت میں بیان کر رہا تھا کہ اس وزن پہ جو لفظ آتے ہیں غضبان، عطشان اور طوفان، جوعان، یہ سارے ہیں کسی شے کے اندر انتہائی ہیجان بھی اسی وزن پر ہے، جوش و خروش کی انتہا ہو،